الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، جیسا بہت کچھ اندازہ تھا، پہلے میں نے تو 3 خطبوں میں اشارہ کیا تھا، ایک بڑی سیاسی تبدیلی یہاں ہندوستان میں آئی، اور ایک ایسی تبدیلی ہے کہ اس سے مسلمان کچھ متاثر ضرور ہوں گے۔ یہ اچانک نہیں ہوا جو کچھ ہوا، اس کے پیچھے ایک بہت محنت تھی اور بہت لمبی پلاننگ تھی۔ سن 2002 میں گجرات میں ایک پریوگ شالہ لیبارٹری گجرات کو بنایا گیا تھا۔ میں نے تب یہ بات، یہی الفاظ لکھے تھے، کتاب اس وقت لکھی تھی، اس میں یہی الفاظ تھے کہ یہ تو ایک تجربہ گاہ تھی، لیبارٹری تھی، ایک تجربہ کر دیکھا گیا۔ وہاں کوئی قتل عام مقصد نہیں تھا، بہت سے فسادات ایسے بھی ہوئے جو آپ میں سے بڑے ہیں وہ جانتے ہیں، جمشید پور کا اور دوسرے اور کچھ، جن میں 1-1 لاکھ سے زیادہ جانیں گئیں۔ یہاں تو 3, 4, 5 ہزار تھی۔ تو قتل عام یہاں مقصد نہیں تھا گجرات میں، اس کا طریقہ ایسے استعمال کیا گیا کہ ذہنوں پہ خوف بیٹھ جائے، اصل مقصد یہ تھا۔ تو ایک پریوگ شالہ تھی، ایک تجربہ تھا، اور اس میں سب سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق تھا۔ اچانک کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو فورنسک لیبارٹری جو ہماری نہیں ہے، جو کسی ایک گروہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ان کی رپورٹیں آئی تھیں کہ ٹرین کے اندر آگ اندر سے لگائی گئی تھی، باہر سے کسی نے نہیں لگائی تھی۔ فورنسک لیبارٹری والوں نے ڈبے جلا کر دیکھے، باہر سے پیٹرول چھڑک کر، اور پھر آخری فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ آگ اندر سے لگی تھی۔ اپنے کچھ لوگوں کو ختم کرا لینا، ان لوگوں کے لیے جو کچھ بڑا مقصد آگے کا رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں کے 2 جو سب سے بڑے اخبار ہیں، جو ہر گھر میں پڑھے جاتے ہیں، گاؤں میں بھی، وہاں سب پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہلے صفحے پر یہ خبر آئی کہ یہ تو خیر جلایا گیا تھا، اسی حساب سے تھا کہ باہر کے لوگوں نے جلایا، مسلمانوں نے، اور پھر ایک مدرسے کے لوگ ہندو عورتوں کو پکڑ کر لے گئے اور ان کی بہت بے حرمتی کی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کے بعد ان کی بے عزتی کر کے، بے حرمت کر کے، انہیں ٹکڑے کر کے کاٹا۔ یہ ہر گھر میں خبر فوراً پہنچی۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے وہاں پر جہاں یہ 2 اخبار مل کر نہ چلتے ہوں۔ بات کو پریس کاؤنسل نے ایکشن لیا اس کے اوپر کہ خبر تو غلط تھی، جھوٹی تھی، ایسے کسی مدرسے میں کہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک اخبار میں تو اس کی تردید بھی نہیں چھپی، اور ایک میں چھپی 10-12 پیج کا اخبار ہوتا ہے گجرات سماچار، جو سب سے بڑا اخبار ہے وہاں، اس میں چھپی تردید اس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی رپورٹر سے، ہم اس کی تردید چھاپ دیتے ہیں۔ وہ پیج نمبر 7 میں ایک چھوٹی سی چھپی، یہ نیوز تھی پہلے صفحے پر بہت بڑی، پورے صفحے کی، اور وہ رد جو چھپی وہ 7ویں پیج پر بہت چھوٹے سے باکس میں کہ وہ خبر تصدیق شدہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا، تو کچھ لوگوں کو مار کر، اور جس طریقے سے کیا گیا، جو کچھ کیا گیا، اس کے ان کو رزلٹ دیکھنے تھے۔ دنیا میں کیا ری ایکشن ہوگا، اس ری ایکشن کو ہم سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے ہیں، یہ دیکھنا تھا۔ کس حد تک حکومت کھل کر سامنے آ سکتی ہے، سرکاری مشینری، اور پھر اس کے بعد ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، یہ دیکھنا تھا۔ یہ ایک لیبارٹری تھی وہ، جو انہیں بڑے اسکیل پر ممکن ہے کبھی کرنا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی کریں گے، یہ تو بہت منظم
کب حالات ایسے ان کے خیال میں ایسے آئیں گے اللہ کی اسکیم یا آپ کے عمل بدل جائیں کچھ وہ کچھ اور ہو. تو یہ تو بہت پرانا, اس سے بھی برسوں پہلے کی پلاننگ ہوگی, وہ بھی اچانک نہیں ہوا, 2-4 سال کی نہیں, بہت باریکی سے ایکسپرٹس اس کے اندر جگہ جگہ دنیا کے شریک ہوئے ہوں گے. قومیں جب کسی کچھ کرتی ہیں اور کسی اقتدار میں آئیں, پاور میں آئیں, آگے آئیں, آپ کو چاہے جتنا برا لگے, وہ ان کے عمل کا نتیجہ ہے, وہ ان کی پلاننگ کا نتیجہ ہے, وہ ان کی لگاتار کوشش کا نتیجہ ہے جس پر باقی آپ سب سوئے ہوئے. مسلمان کا پلاننگ سے کوئی مطلب نہیں, وقت کی قدر اور اہمیت سے کوئی تعلق نہیں. جب جو کچھ سامنے پیش آئے گا اس وقت جو کچھ سمجھ میں آئے گا وہ کر لیں گے. یہ قدر دین نے بتائی تھی, اور بڑے اہم قرآن نے اصول دیے ہیں, سدھانت دیے ہیں, وہ سب کے لیے ہیں. اپنی برائی کے لیے کچھ برے لوگ ان اصولوں پہ عمل کریں, ان کو کامیابی ملے گی. اچھے کام کے لیے اچھے لوگ ان اصولوں پر عمل نہیں کریں, کامیابی نہیں ملے گی. یہ تو اصول ہیں, وہ اصول عالمگیر ہیں, یہ یونیورسل ہیں ہر ایک کے لیے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, تعاقب کر رہے ہیں, پیچھا جو عمل ہیں اللہ نے پیچھا کرنے والا بنایا ہے, عمل کے نتیجوں کو, ریزلٹس کو. لا آف کاز اینڈ ایکشن چل رہا ہے, لا آف کاز اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ. جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ ساتھ میں چپکتے چلے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تعاقب میں ہیں, پیچھا کر رہے ہیں. جو عمل آپ نے جس وقت کیا, اچھا یا برا, نتیجہ آ گیا اس کا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور وہ ساتھ لگ گیا. کب اکٹھا ہو جائے گا اور کب سامنے آئے گا اس میں وقت ہے ابھی. یہ تعاقب چل رہا ہے, قرآن کہتا ہے. اور یہ جس مشینری کے ذریعے ہے, فرشتوں کی جنہوں نے یہ انتظام کیا, ان کے بارے میں کہا یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے حکم سے سب کچھ ریکارڈ کروا رہے ہوں, ہر انسان کا ہر کرم اور ہر عمل, اور اس کا جو نتیجہ اسی وقت آ رہا ہے, رزلٹ اسی وقت آ رہا ہے, وہ ساتھ میں لگتا چلا جا رہا ہے, اور یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور یہ یاد رکھنا کہ جب تک کوئی قوم اپنی سائیکی کو نہیں بدلتی, اپنی نفسیات کو نہیں بدلتی, اپنے سوچنے کے انداز کو نہیں بدلتی, تب تک اس کے آؤٹر ورلڈ میں چینج نہیں آتا. انر چینج جب تک وہ نہیں لاتے, اپنے نفس کے اندر, اپنے اندر, اپنی نفسیات میں اپنے سوچنے کے انداز کو نہیں بدلتے, تب تک ان میں سامنے ظاہری تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہوتی. بہت بڑا اصول ہے جو قرآن نے دیا ہے سب کے لیے. اپنے نفسیات کو, اپنی سائیکی کو, اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا, تب کوئی تبدیلی باہر آئے گی. پورا ایک اوور ہالنگ اندر کی کرنی ہوگی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ, اگر جب اللہ کسی قوم کے بارے میں یہ ارادہ فرماتا ہے, لفظ مجھے آگے یاد نہیں رہا, جب بِسُوءً کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ کا ارادہ بھی ایسے نہیں ہوتا. اس کے اعمال کی وجہ سے, اس کی حرکتوں کی وجہ سے سوچنے کا انداز نہیں بدلا, تو پھر اب اللہ کا قانون جب یہ طے کرتا ہے کہ اب یہ تکلیف میں جائیں گے, فلا مرد لہ, پھر کسی کی طاقت نہیں کہ اسے لوٹا دے. یہ اس کے قانون کے مطابق ہوا ہے. اور وما لہم من دونہ من وال, اور پھر اسی کے قانون میں واپس پناہ ملے گی. اس نئے سرے سے کچھ کرنا ہوگا, کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اس کے قانون کے سوا پھر کسی جگہ کوئی پناہ نہیں ہے. یہ کہا کہ ایک جگہ فرمایا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سوال کیا جائے گا, پوچھے گا مالک, پوچھے گا سوامی, پوچھے گا
رب آپ کا سوال کرے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں کتنے سال ٹھہرے بتا سکتے ہو؟ تو ایک بہت بڑی تعداد جو جواب دے گی انہیں وہاں پر حساب کے دن، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہمیں تو یاد نہیں ٹھیک سے، تو وقت ایسے گزر گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک دن، آپ سالوں کی بات کریں، کتنے سال ٹھہرے؟ اتنی تیز گزر گیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کوئی ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ بھاگ، کچھ حصہ۔ فاسألوا العادین، ہم نے وقت کا حساب کبھی نہیں رکھا۔ اس کا جواب تو وہ لوگ دے سکیں گے جو وقت کو گن گن کر رکھتے تھے، ان سے سوال کیجئے، یہ جواب دیں گے اللہ کو کہ ہم نے گنا نہیں تھا، لمحات کو، مومنٹس کو، چھڑوں کو ہم نے گنا نہیں تھا۔ یہ جو گنتی رکھتے تھے ان سے پوچھیے کہ کتنا سال گزرے، ہمیں تو کچھ بھی احساس نہیں، بس یہ ہے کہ اتنا تیز گزر گیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہم۔ پھر کہا جائے گا کہ قالوا بل لبثتم، قالوا ان لبثتم الا قلیلا، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کم ٹھہرے ہو، کم رہے ہو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کاش لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ بات تم اس وقت سمجھ لیتے کہ بہت کم ٹھہرو گے یہاں پر، یہ خیال تمہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا یہاں پر عرصہ تمہیں بڑی لمبا جیون لگ رہا ہے، لمبی زندگی لگ رہی ہے، تمہیں اس وقت احساس ہونا چاہیے تھا کہ ضائع نہیں ہو جائے کہ بہت کم ٹھہرو گے، یہ تمہیں اس وقت معلوم ہونا چاہیے تھا، کم تو ضرور ٹھہرے ہو تم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا یہ سمجھ رکھا تھا وہاں پر کہ یہ ہم نے بیکار بنا دیا ہے یہاں سب کچھ، یہ عبث ہے، یہ بیکار ہے، فضول بھیجا ہے یہاں دنیا میں؟ کیا یہ سمجھا تھا کہ ہمارے پاس آ کر حساب نہیں دینا ہوگا؟ یہ بہت جگہ قرآن شریف نے اصل میں تو اس ڈیس میں جا کر بانوں پر غور نہیں کیا لوگوں نے، الفاظ یہی ہیں، جن الفاظ میں کہہ رہا ہوں ان الفاظ میں غور نہیں ہوتا، تشریحات کے اندر، یہ تفسیروں میں قرآن کے الفاظ یہی ہیں، اس کی تشریح یہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وقت کی قدر، نبی پیغمبر رشدوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست پلانر تھے۔ پلانر وہ ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، گن گن کر ہوتا ہے کہ کب کتنے عرصے میں کتنے ٹائم میں کیا کیا کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، کہیں ضائع نہیں کرنا ہے وقت کو۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو عام لفظوں میں کہی تھیں، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھنا کہ اس کی قدر کر لینا۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی، جوانی جب ہے تب قدر کر لینا، پھر وہ سب نہیں کر سکو گے جب بڑھاپا آ جائے گا جو تمہیں کرنا تھا جوانی میں۔ جو کچھ اللہ نے مال دیا ہے، دھن دولت، اس کی قدر کرنا غریبی آنے سے پہلے۔ دن بدلتے ہیں لوگوں میں، ایک جیسے نہیں رہتے حالات، جب ہو تمہارے پاس مال اس وقت قدر کرنا اس کی، غریبی آنے سے پہلے، چھن جانے سے پہلے۔ اور صحت کی قدر کرنا، سواستھ کی، بیماری آنے سے پہلے۔ آج جو سسک رہے ہیں، بیمار ہیں، وہ جب تندرست تھے تب انہوں نے قدر نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔ تو جب صحت ہو اس وقت اس کی قدر کر لینا، اس کو غنیمت سمجھنا، بیماری آنے سے پہلے۔ اور فرصت کی قدر کرنا، وقت کی قدر کرنا، کچھ فرصت کے چھن لمحات مل جائیں اس کی قدر کرنا، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی الجھ جائے، تمہیں اندازہ بھی نہیں کیا کیا چیزیں پیش آ جائیں گی، اس میں زندگی الجھ کر رہ جائے، تو جو تمہیں وقت ملا ہے کسی وقت فرصت کا، اس کی قدر کر لینا۔ 4 چیزیں ہو گئیں، 5 کہیں تھیں۔ آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو 5ویں آ گئی ہوگی سمجھ میں کہ 5ویں کیا ہے، آخری ان کا نچوڑ ہے زندگی کی قدر کرنا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کر لینا۔ نکل جائے گی جیسے جوانی نکل جائے گی، قدر نہیں کی تو واپس نہیں آئے گی۔ اگر دولت کی قدر نہیں کی تھی اور غریبی آ گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ اگر
صحت کے وقت میں قدر نہیں کی تھی تو وہ صحت واپس نہیں آئے گی. بیماری آ گئی تو فرصت کے جب لمحات ملے تھے اس وقت جو کام نپٹا لینا چاہیے تھا اس کی قدر نہیں کی تھی تو پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. اور دنیا کی یہ زندگی واپس نہیں آئے گی. ہمیشہ کی زندگی آنے سے پہلے, اس دنیا کی زندگی کے اندر موت آ جانے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا. یہ وقت کی قدر سکھائی تھی. بہت اہم حدیث ہے. اس میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ کے اندر, اس کو ہم اپنی زبان میں الگ اصول نکال کر ڈرائیو کرتے ہیں اور قرآن نے بتائی ہیں. حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی جو پرائرٹیز ہیں, جو ترجیحات ہیں, پراتھمکتائیں ہیں, اس کا خیال رکھو. غیر اہم کاموں میں, ان امپورٹنٹ کاموں میں لگے ہوئے, وقت ختم ہو گیا, امپورٹنٹ کام رہ گئے. آپ دیکھیے کیا کیا کرنا تھا زندگی میں, اگلے کچھ سالوں میں کیا کیا کرنا تھا, اگلے ایک ہفتے میں کیا ضروری کام تھے. اپنی پرائرٹیز بنائیے, اپنی ترجیحات, اپنی پراتھمکتائیں بنائیے کہ یہ پہلے ہوگا, اس کے لیے وقت نہیں ملا تو نہ ملا. کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پرائرٹیز جو قدر نہیں کرتے وہ نہیں بناتے. پھر جدھر جیسا ذہن میں آ گیا, جدھر دلچسپی ہوئی, جدھر دل لگا اسے کر لیا, وہ وقت ختم ہو گیا. جو بہت امپورٹنٹ, جو اہم کام کرنے تھے, ختم. یہ کہتا ہے قرآن نے کہا, یہ فضول ایک عباد الرحمان, یہاں سے کہہ کے شروع کیا, کوئی صفات بنائی کہ اللہ کے بندے عبادت کرنے والے رحمان کی, وہ جو بہت دیالو کرپالو ہے, اس کی عباد الرحمان, اس کی عبادت کرنے والے. اب عبادت تو یہ نمازیں پڑھنے والے, یہی ذہن میں آتا ہے نا, پابندی سے نمازیں پڑھنے والے وہ بھی ہیں, لیکن بس یہی نہیں ہے. کل ان کے آگے گن بتائیں, صفات بتائیں کیا کیا ہیں. 25ویں سورت میں, سورہ فرقان میں آخر کے حصے میں بہت سی ہیں. یہ عبادت میں شامل ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, فضول باتوں میں نہیں پھنسیں گے, ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. یہ عبادت ہے. یہ جو چیزیں جو نظر آئیں گی, جو لغو ہوں گی, جو بیکار ہوں گی, جو ٹائم ویسٹرز ہوں گے, ان سے بچ کر نکل جائیں گے بڑی گریسفلی. کراما, مرو کراما, بڑی گریسفلی نکل جائیں گے, جھگڑا بھی نہیں کریں گے. لیکن ان کے پاس سے ایک بہت باوقار طریقے سے ان کے پاس سے گزر جائیں گے, وہاں نہیں اٹکیں گے. جو چیزیں وقت ضائع کر رہی ہیں, جو فضول ہیں, ان کے پاس سے بچ کر نکل جائیں گے. یہ عبادت, قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے. عباد الرحمان جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں رحمان کی, ان کا ایک گن اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جہاں ٹائم ویسٹر مل رہا ہے وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے بڑی گریسفلی. وقت اپنا خود ضائع کرتے ہیں لوگ جب صحیح پرائرٹیز نہیں بناتے, صحیح پراتھمکتائیں نہیں مقرر کرتے. وقت جب صحیح پلاننگ پہلے سے نہیں کرتے, بس ہر کام جو جس وقت جیسے سمجھ میں آیا, تو پینڈنسی اور کم رہنے کا وہ کمپائل ہوتا چلا جاتا ہے, اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے, ڈھیر انبار لگتا چلا جاتا ہے. زندگی بیکار, فضول چیزوں میں وقت جت لگتا ہے. قرآن نے کہا کہ فضول کے پاس سے گریسفلی نکل جاتے ہیں, اسے بائی پاس کرتے ہیں. یہ عبادت ہے. اللہ کے جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, جو اس کے اچھے بندے ہیں. اپنی زندگی کے اندر ٹائم مینجمنٹ, اس کی قدر ذاتی, کیسے پلان کریں, کیا امپورٹنٹ چیزیں وہ پہلے کریں گے, ان امپورٹنٹ کو بعد کے لیے رکھیں گے, اور دوسرے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ جا رہے ہیں ضروری کام سے, کام میں لگنا تھا نا, کام کا وقت تھا, وہ کسی اور نے کہا کہ میرے ساتھ ذرا وہاں تک چلو, ادھر چھوڑ دیا, بیٹھ گئے بائک پر. یہ فضول. آپ کو اگر اس وقت کچھ نہیں کرنا تھا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ کرنا تھا, کوئی کام کا پلان تھا, وہ چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنے دیجئے. خود اپنا کرتے ہیں, دوسرے آپ کا کرتے ہیں, زندگی گزر جاتی ہے. اور پھر اللہ کیا کہیں گے کہ اللہ, آپ پوچھ رہے کتنے سال ٹھہرے, ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ایک ہی دن گزرا, ایک دن بھی پورا نہیں تھا. کیسا عجیب جواب ہے. ان سے پوچھئے جو گنتے تھے, گن گن کر وقت کو رکھتے تھے, وہ بتائیں گے کتنا ٹھہرے تھے. اس سے پہلے یہ گزر جائے, اس سے پہلے وہ جو ہمیشہ کی زندگی, اس کا انتظام کر لے. کہا جو قرآن شریف نے تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے,
یہ وہاں سے ہدایت آ چکی. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جسے آپ کوئی مذہب یا دین کی باتیں نہیں سمجھتے نا, یہ سب دین کا حصہ تھی. یہاں دین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ لیں اور نماز پڑھ لیں. کوئی چھوٹی سی چھوٹی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں وہ بڑے اہم, یہ چھوٹی نہیں ہے. یہ پوری زندگی کو برباد کرنے والی چیزیں, پوری زندگی کو کامیاب بنانے والی چیزیں. قد افلح من زکاہا, پھر وہ ہو گیا کامیاب. افلاح کامیاب ہو گیا, فلاح ہم کامیابی کو کہتے ہیں نا. یہ تو اردو بھی جاننے والے, عربی کی بات ہے نا, اردو جاننے والے بھی کہتے ہیں فلاح مانے کامیابی. فلاح کسان کو کہتے ہیں عربی میں. اور ڈیزرٹ میں اور ریگستان میں بس خالی اس کی کھجور کی ایک فصل ہوتی تھی, کوئی کھیتی نہیں. یا چھوٹے موٹے کہیں ٹکڑے ہوں ذرا سا, انہوں نے کھیتی کا اپنا بنا لیا کچھ حساب, بڑی محنت کی, بڑی کام. اس کے بعد بھی وہ گرم ہوائیں کہیں برباد کر گئی, ذرا تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہوئی, تو یہاں پر ان علاقوں میں بھی آپ بربادی ہو جاتی ہے. بڑا اچیومنٹ ہوتا تھا سال بھر کا کہ جب فصل پک کے تیار ہوئی, اسے فلاح کہتے تھے. تو آپ کی فصل پک جائے یہ ہے کامیابی. جس کے لیے بیج ڈالا تھا, جس کے لیے پانی دیا تھا, جسے سینچا تھا, جس کے دن وہ فصل پک جائے اور رزلٹ آ جائے سامنے, تب کامیابی ہے. رزلٹ نہیں آیا تو کوئی کامیابی نہیں. قد افلح, اس کی فصل پکی, وہ ہوا کامیاب. من زکاہا, جس نے تزکیہ, جس نے سیلف ایوالو, جس نے اپنے آپ کو, اپنے سیلف کو ایوالو کیا, اس کے وکاس کی کوشش کی. یہ خود کرنا ہے. اس کے ارتقاء کی کوشش کی, اس کے وکاس کی, اپنے سیلف کو زکاہ, تزکیہ, وہ اس کی فصل پکے گی, وہ کامیاب ہوگا. اللہ کے پاس سے تو آگے ہدایت ہے. قل الحق من ربکم, کہہ دو کہ تمہارے رب کے پاس سے حق, سچ آ چکا. فمن شاء فلیؤمن, اب جس کا دل چاہے اس کے دیے ہوئے اصولوں کو مان لے. ومن شاء فلیکفر, یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے, اللہ نہیں کرے گا, اللہ کا قانون بنا ہوا ہے. ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے اس کی ناشکری کرے, چھوڑ دے. تو یہ اصول اس کے دیے ہوئے. اصل میں وہاں سے لیجئے چیزوں کو, خالی کچھ سنی ہوئی کہ بس آپ خالی اتنے سے کامیاب ہو جائیں گے. ایمان لانے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہیں. آپ دنیا میں اگر فیل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف, یہ آپ کا اپنا قصور ہے. اور ان اصولوں پہ جنہوں نے عمل کیا ان کی کامیابیاں ہیں. یہاں دعا مانگتے ہیں, کتنی عام دعا ہے, روز دعا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ ہمیں اس دنیا کی بھی کامیابیاں, اچھائیاں دیجیے گا, اور آخرت کی بھی اچھائیاں اور کامیابیاں دیجیے گا. یہاں خالی زبانیں ہل رہی ہیں, اور جو اصول بتائیں ان کامیابیوں کے لیے اللہ کا فضل مانگنا ہے, اس سے طلب کرنا ہے, لیکن ساتھ میں خود اس کے لیے جتنے اصول بتائیں ان پر عمل کرنا ہے, کوششیں کرنی, اس کے بغیر نہیں ملیں گی. یہ جب سمجھ میں آ جائے اور جب چونک جائیں تو پھر وہاں سے آگے شروع کر دیے, جو پچھلا گیا وہ تو لوٹنے ہی نہیں ہے, واپس ہی نہیں آنا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ رات, یہ دن ختم ہوتے ہی رات آ جاتی ہے, رات ختم ہوتی ہی دن, وقت گزر گیا, 24 گھنٹے گزر گئے, پھر دن آ گیا, پھر رات نکل گئی, ایک 24 گھنٹے اور گزر گئے. یہ باری باری ایک روٹین کے ساتھ میں بڑی تیزی سے ایک دوسرے کا جو پیچھا کر رہے ہیں, تمہاری زندگی کا وقت کم کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, یہ جو آگے پیچھے دوڑ لگانے والے دن اور رات ہیں, یہ جس نے بنائے, جانتے ہو کیوں بنائے؟ لمن اراد ان یذکر, جس نے یہ سوچا, یہ ان لوگوں کے لیے بنائے جس نے یہ سوچا کہ اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے, یہ نکل گیا ایک دن اور, یہ گیا ایک دن اور, جو اس سے نصیحت قبول کرے, جو اس پر الرٹ ہو جائے, یہ ان کے لیے کیا ہے ہم نے سسٹم. ومن اراد ان شکورا او لمن اراد ان یذکر ومن اراد ان شکورا, اور وہ ان کے لیے بنائے جو اتنا حصہ یہ جو گزرتے چلے جا رہے ہیں اس کی قدر کرنے والے ہوں, اس کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں, اس کی قدر کرنے والے ہوں, ان کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے.
اور جنہیں احساس ہی نہیں کہ اور نکل گئے اس پہ برتھ ڈے مناتے خوشی کے ساتھ. جو وقت نکل گیا وہ آپ کریں یا نہیں کریں, لیکن اس کو خالی نہیں جانے دیں. کچھ کریٹو ہونا چاہیے, کچھ کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے, آگے کی زندگی کا انتظام ہونا چاہیے. اس دنیا میں آگے کی زندگی کا انتظام ہونا چاہیے. اس دنیا کی زندگی گزر جانے کے بعد اس کے بعد والی آخرت کا انتظام ہونا چاہیے. جو دن بھی گزر رہے ہیں تو فضول نہیں گزرے لمحے. کسی کے پاس جب آپ سوچیں گے آپ کو زندگی میں کیا کام کرنا ہے تو وقت نہیں بچے گا. سوچنے کے بعد آپ رکھیے کاغذ کے اوپر, وقت نہیں بچ رہا آپ کے پاس, تو پھر کدھر کھوتے ہیں؟ اور پھر یہ ہدایتیں آپ کو آپ کے دین نے دی تھی. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے یہ ہدایتیں دی ہوں. ایک ہمارے سکھ دوست وہاں گردوارے گئے, کچھ انہوں نے کتابیں پڑھی تھی, کچھ بات چیت کی تھی, کچھ حدیثیں پڑھی تھی. اس کے بعد ایک دن گردوارے پہنچ گئے. گرنتھیوں سے کہا کہ یہ سکھ دھرم کیا شکشا دیتا ہے, جیون ویتیت کرنے کی, زندگی گزارنے کی تعلیم کیا کیا دیتا ہے؟ ان کا بہت کچھ دیتا ہے. اس کو ایک اومکار کو, اس کو ایک ماننا, واحے گرو جو ہے اس کی محبت میں رہنا. پھر انہوں نے اور کچھ باتیں بتائی. ان کا یہ نہیں, یہ تو ہے کھانا کیسے کھائیں, کاروبار کیسے کریں, اپنا وقت کیسے پاس کریں, مزدوروں کے ساتھ میں کیا کریں, گھر والوں کے ساتھ میں کیا کریں, یہ سکھ دھرم کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے دھرم کی بات نہیں ہے. وہ تو وہ ہے واحے گرو کو کیا مانے, خدا کو کیا مانے, یہ ہے دھرم. یہ ہمارے دھرم کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ دھرم نہیں ہے, وہاں اسلام تو یہ ساری چیزیں کہتا ہے کہ کہاں پر کیا کریں. انہوں نے چند کتابیں پڑھ لی تھی, چند حدیثیں پڑھ لی تھی. اس کے بعد یہ گردوارے پہنچ گئے گرنتھیوں سے کہنے کے لیے کہ اسلام سب بتا رہا ہے کہ کہاں کیا کریں, دھرم تو پھر وہ ہے, یہ دھرم کہاں ہوا. تو وہ گرنتھیوں سے جا کر کہا ہے, اور مسلمان نہیں جانتے کہ دھرم کا یہ حصہ بھی ہے کہ زندگی میں کب کب کیا کرنا ہے. انہیں احساس نہیں ہے. جو یہاں نہیں تھا اس نے چند چیزیں پڑھنے کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا اپنے دھرم کے بڑوں کے پاس میں کہ دھرم تو وہ ہے جو زندگی کے ہر حصے کی طرف گائیڈنس دے رہا ہے کہ یہ ضائع نہیں ہو جائے, اس کا صحیح رزلٹ آئے. وہ رزلٹ آپ کی زندگی کے اندر اگر آتا ہے, یہیں سے شروع ہوگی جنت. اور اگر یہاں پر جنت نہیں مل رہی ہے, لگاتار ناکامیاں ہاتھ آ رہی ہیں, تو کہیں فیصلے غلط ہیں, پالیسیز غلط ہے, وہاں کی جنت بھی مشکل ہے. دین تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی بات کرتا ہے, دونوں کی کامیابی کی بات کرتا ہے, اور سب کے لیے یہ بھی بتاتا ہے کرنا کیا تھا. اس میں یہ بڑا اہم حصہ ہے وقت کی قدر اور اپنی زندگی کا پلان. اپنی پرائرٹیز, اپنی ترجیحات, اپنی پراتھمکتائیں طے کیجئے, کیا پہلے کریں, کہیں ضائع نہیں ہونے دیں. لوگ 25 سال پہلے پلان کرتے ہیں آنے والے واقعات کو, اور کامیاب ہو جاتے ہیں, وہی پا لیتے ہیں جو انہوں نے پلاننگ کی تھی. یا 25 منٹ پہلے نہیں سوچتے. ان کے دھرم نے نہیں کہا تھا, انہوں نے اپنی عقل سے وہ چیزیں سوچی ہیں جو قرآن نے کہی تھیں, اس پر عمل کیا ہے. آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے عقل بالکل لگائی ہی نہیں اور اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. انہوں نے عقل لگا کر وہی چیزیں ان پر عمل شروع کر دیا جو قرآن نے بتایا تھا. آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں, آپ نے عقل کا کوئی استعمال نہیں کیا اور اس کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں. یہ ہوتا ہے جب جرمنی تباہ ہو گیا بری طرح, ایک غلام قوم, ہار گئی, ہاری ہوئی, شکست کھائی ہوئی قوم. ماؤں نے بچوں کو, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, ارادہ کیا آگے بچے پیدا ہوں گے, زیادہ پیدا ہوں گے, اور بچے کو شروع سے ہمیں وہ بنانا ہے جو واپس اس عظمت کو لے آئیں. یہ تربیت انہوں نے ابھی حمل میں لینے سے پہلے شروع ذہن بنایا ہے. اس ذہن کے ساتھ بچہ پیٹ میں پروان چڑھتا ہے, ماں کے جذبات کا اثر پڑتا ہے, اور پھر وہ بچے آئے تو ان کی تربیت کی کہ تمہیں اس عظمت کو کھوئی بھی ہماری واپس لانا ہے. ایک نسل گزری تھی بس, وہ پھر آ گئے سب سے اوپر. اجڑی ہوئی قومیں ایسے اوپر نہیں آتی ایک نسل میں, صدیاں لگ جاتی ہیں, شتابدیاں. وہ ایک نسل میں واپس آ گئے اس جگہ, اس لیے کہ پھر انہوں نے اس کی قدر سیکھی کہ کرنا کیا ہے, ساری زندگی اس مقصد کے لیے لگا دینی ہے. آپ کے سامنے بہت عظیم مقصد ہے یہاں اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے کا. جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے غلط, اتنا کھوتے چلے جا رہے ہیں. خالی کوئی تسبیح پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہاں رزلٹ آئیں گے کہ آپ آگے آئندہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. کچھ کسی مورچے کے اوپر شکست کھانے کے بعد
دیکھ لیجئے جنگ جیتنا ہے، ایک مورچہ اگر پیچھے ہٹے، لیکن تب جب دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے اور اللہ کے پاس سے آ گئی گائیڈنس کیسے کرنا ہے، کرنا کیا کیا ہے، اس گائیڈنس کے تحت کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے، جو کچھ ہم سے دین نے کہا ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزم و ارادہ عطا فرمائے، ورنہ یہاں دنیا کے اندر بھی ذلت اور دنیا کے بعد بھی ذلت ہی ہوگی، چاہے جتنا سمجھتے رہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم الملک البر الرؤوف الرحیم۔